بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تقریباً 1.5 لاکھ آبادی کا تھانہ چکڑالہ آخر مسائل کا شکار کیوں ہے؟ ترقی نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر یہ باتیں تھانہ چکڑالہ کے پڑھے لکھے نوجوانوں نے ہی سوچنی ہیں۔ چند لوگ جو تھانہ چکڑالہ کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ تھانہ چکڑالہ کی پسماندگی کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ تھانہ چکڑالہ کا تحصیل و ضلع میانوالی سے طویل فاصلہ ہے۔ دوسری وجہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ الیکشن کے دنوں میں جب بھی ضلع میانوالی سے صوبائی یا قومی اسمبلی کے امیدوار تھانہ چکڑالہ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو وہ تھانہ چکڑالہ میں آ کر کیوں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ ان امیدواروں کا کہنا ہے کہ جب وہ ضلع میانوالی کے دوسرے حلقوں میں ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں وہاں کی عوام سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے امیدواروں کو کھری کھری سناتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور مطالبات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی امیدوار برائے صوبائی اور قومی اسمبلی جب تھانہ چکڑالہ ووٹ مانگنے کی غرض سے آتے ہیں تو تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوان ان کی لینڈ کروزروں کا بہت ہی پرجوش انداز میں استقبال کرتے ہیں، ان پر پھول نچھاور کرتے ہیں، انہیں ہار پہناتے ہیں، انہیں بڑے بڑے جلسے دیتے ہیں، ان کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں اور زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر بڑے فخر سے سیلفیاں پوسٹ کرتے ہیں، لیکن مطالبہ کوئی نہیں کرتے۔ پہاڑ کے اس طرف سے ووٹ لینے کی غرض سے تھانہ چکڑالہ آنے والے امیدوار اسی بات پر تو خوش ہیں کہ تھانہ چکڑالہ والے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ اگر تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوان ووٹ لینے والوں سے پیار کرنے کی بجائے ان سے پرزور انداز میں اجتماعی مطالبات کرتے، ان سے مطالبے پورا کرنے کے وعدے لیتے، کرسیوں سے اٹھ کر امیدواروں سے سوال کرتے اور ان کو اپنے ووٹوں کا وزن بتاتے اور ان کو احساس دلاتے کہ تھانہ چکڑالہ کی عوام سے تم لوگ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہو۔ اپنے حق کے لیے اگر تھانہ چکڑالہ کے لوگ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے تو آج تھانہ چکڑالہ کی پورے ضلع میانوالی میں اپنی شناخت پیدا ہو جاتی، عوانوں کا نام پیدا ہو جاتا اور ساتھ ساتھ تھانہ چکڑالہ کے اجتماعی مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جاتے، حتیٰ کہ اگر تھانہ چکڑالہ کی عوام چکڑالہ سب تحصیل کا بھی مطالبہ کرتی تو وہ بھی مان لیا جاتا۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں کہ ایک آدمی کو جب اہلیان تھانہ چکڑالہ ووٹ دے رہے ہیں، اسے MP بنا کر پنجاب اسمبلی بھجوا رہے ہیں، تو کس خوشی میں؟ جب زبان پر کوئی مطالبہ ہی نہیں تو اتنے بڑے جلسے دینے اور ہار پہنانے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں، البتہ امیدواروں کو بغیر مطالبے کے ووٹ دینے، انہیں ہار پہنانے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو نظریات کی بنیاد پر ووٹ دیے جا سکتے ہیں، یا پھر ذاتی مفاد پر، یا پھر جرائم پیشہ لوگ امیدواروں کو ووٹ دلوانے، ان کی خوشامد کرنے میں پیش ہوتے ہیں کہ کل کو تھانہ کچہری میں امیدوار ان کی مدد کر سکیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نظریات کی بنیاد پر ہمارے ہاں انتخابات ہوتے ہی نہیں، یہاں پاور پالیٹکس ہے۔ نمبر 2، تھانہ چکڑالہ کے عام آدمی
یا نوجوان کا ایک ایم پی اے کے ساتھ کیا ذاتی مفاد ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوان پرامن لوگ ہیں، جرائم پیشہ نہیں ہیں۔ تو پھر جب نہ نظریات کی بنیاد ہے، نہ ذاتی مفاد ہے، نہ تھانہ چکڑالہ کے لوگ جرائم پیشہ ہیں، تو پھر امیدواروں کے ساتھ سیلفیاں بنوانے، ان کو پروٹوکول دینے کا کیا مطلب؟ لہٰذا امیدواروں سے تھانہ چکڑالہ کے لیے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کریں، لیکن اس کے لیے تھانہ چکڑالہ کے نوجوانوں کو جرأت سے کام لینا ہوگا، اپنا احساس کمتری دور کرنا ہوگا، اپنی زبان، اپنی تہذیب و ثقافت پر فخر کرنا ہوگا۔ عوان جو پاکستان کی چند بڑی قومیتوں میں سے ایک قوم ہے، تھانہ چکڑالہ کو اپنے عوان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ اپنے دماغوں سے کسی قسم کا بھی خوف نکالنا ہوگا۔ تھانہ چکڑالہ کی اجتماعی ترقی پر کسی سے بھی کسی قسم کے سمجھوتے نہیں کرنا ہوں گے، اور ان لوگوں کو بھی پہچاننا ہوگا جو یہ سمجھوتے کرتے ہیں۔ اگر تھانہ چکڑالہ ترقی یافتہ ہوگا تو تھانہ چکڑالہ کے عوانوں کی عزت ہوگی، اور اگر تھانہ چکڑالہ پسماندہ ہوگا اور ہر سہولت سے محروم ہوگا تو غلامی پیدا ہوگی۔ لہٰذا میاں والی سے تھانہ چکڑالہ آنے والے ہر امیدوار سے تھانہ چکڑالہ کی اجتماعی ترقی کے لیے مطالبہ کریں۔ اگر مطالبے تمہاری زبانوں پر نہیں آئیں گے تو پھر غلاموں کی طرح تمام عمر زندہ باد کے نعرے لگاتے پھرو گے۔ دنیا تم سے بہت آگے نکل جائے گی، جبکہ تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ آج اپنے آپ سے بھی سوال کریں، اور اہلیان تھانہ چکڑالہ سے بھی سوال کریں کہ ہم تھانہ چکڑالہ سے ووٹ مانگنے والے امیدواروں کو خواہ پروٹوکول دینے کی بجائے ان سے اجتماعی ترقی کے مطالبات کریں گے۔ ہمیں غلامی منظور نہیں، بلکہ تھانہ چکڑالہ کی ترقی ہمارا پہلا مقصد ہونا چاہیے۔